اچھا، یہ ایک جو ٹرم ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے لوگ، یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹرم ہے، اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے لوگ جو ہیں یہ کون ہوتے ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا اس بات کا احاطہ کر لیا جائے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے لوگ کون ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظام کو قابل قبول ہوتے ہیں، اور کسی حد تک سیاسی جماعتوں میں بھی قابل قبول ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی کوئی ایکسٹریم پوزیشن نہیں لیتے ہیں، وہ بالکل مڈل آف دا لین چلتے ہیں، یعنی کہ ابا بھی راضی تھے، اماں بھی راضی تھے، پھوپھی بھی راضی تھے، چاچی تائی ماسی سارے راضی، یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ یہ المیہ جو ہے صرف تحریک انصاف کا نہیں ہے یا عمران خان صاحب کا نہیں ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے لوگ موجود ہیں، یہ المیہ تو ہمارے جو ملک جنہوں نے بنایا تھا، جو خالق تھے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا بھی یہی المیہ تھا۔ انہوں نے بھی ایک غیر ملکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، تو چاہے یہ کھوٹے سکے ہوں یا وکٹ کے طرف دونوں طرف کھیلنے والے لوگ ہوں، انفارچونیٹلی پاکستان کے نظام کے اندر ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ اب ان کے بارے میں یہ لوگ جو میں نے کہا قابل قبول ہوتے ہیں، اب قابل قبول ہونے سے ہماری کیا مراد؟ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جب بھی کوئی سخت وقت آتا ہے، تو اب دیکھیے نا، مثال کے طور پہ تحریک انصاف کے اوپر ابھی بڑا سخت وقت تھا، تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو تھے جب الیکشن میں گئے، تو جو لوگ قابل قبول نہیں تھے، یعنی کہ جن کے اندر پوٹینشیل نہیں تھا وکٹ کی طرف دونوں کی طرف کھیلنے کا، ان کے کاغذات نامزدگی تک جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے گئے۔ ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کسی الیکشن میں بھی کانٹیسٹ کر سکے، کیونکہ جو نظام نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کس طرف چلنا ہے، تو انہوں نے ایکسٹریم پوزیشن لینے والے اپنے لیڈر سے جو لوئل لوگ ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف میں ہوں، بائی دی وے، یا کسی اور جماعت میں ہوں، ان سب کی انہوں نے سسٹم میں سے گنجائش ختم کر دی، اور صرف وہی لوگوں کو نظام کے اندر کسی نہ کسی محدود پیرائے میں کھیلنے دیا گیا جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلیں گے۔ اب وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر اب خان صاحب کسی ایکسٹریم پوزیشن والے شخص کو پارٹی کا سربراہ بنا دے، تو وہ شاید کیونکہ وہ بنانا تھا، ایک مجبوری تھی، جو فیصلے آگے، تو وہ قابل قبول نہ ہوتا، تو پھر جس ایسے شخص کا انتخاب کیا گیا جو شخصیت کے حساب سے توازن رکھتا ہے، یعنی کہ دونوں طرف کی باتیں سن لیتا ہے۔ ابھی بائی دی وے ایک انٹرویو بھی ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب کا، کچھ روز قبل انہوں نے انٹرویو دیا تھا ارشاد بھٹی صاحب کو، جس میں انہوں نے شاید یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہی باتیں ہوئی تھی کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والی، تو انہوں نے اس کو ایک کمال خوبصورتی سے کہنے کی کوشش کی کہ جی دیکھیے، جب میرے ایک طرف پاکستان ہو یعنی کہ عمران خان، اور دوسری طرف بھی پاکستان ہو یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ، تو دونوں کے بیچ میں بیلنس کرنا ہی ملک کے مفاد میں ہوتا ہے۔ اب یہ ایک بڑی خوبصورت بات بھی ہے، لیکن یہ بات وہی بات ہے کہ جب پرابلم آتا ہے چوز کرنے کا، تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ میں اس حد تک تو سمجھ سکتا ہوں کہ آپ دیکھیے، آپ جب کہتے ہیں نا کہ عمران خان پاکستان ہے، تو یہ بھی ایک آپ کی سبجیکٹیو بات ہے، لیکن عمران خان کو پاکستان کہنا اس لیے قابل قبول ہے کہ عمران خان ایک سیاسی جماعت ہے، ایک نظریہ ہے، ایک نظام کے اندر کام کرتا ہے، آپ کی لائلٹی اس سے جڑی ہوئی ہے، اس کا جاب ڈسکرپشن ہے کہ وہ لیڈر ہے، وہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، وہ یہ کہتا ہے جی میں یہ جماعت ہے، میں یہ نظام ہے، لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ پاور میں آتا ہے، تو وہ تو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پاکستان ہے کیونکہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی کہ جہاں پہ آپ ڈیل کرتے ہیں، گریڈ 19 20 21 میں، 22 میں تو آپ نہیں جاتے، 19 20 21 میں سیکٹر کمانڈر ہو گیا، 19 میں ہوگا سب سیکٹر کمانڈر ہو گیا، 18 میں ہوگا، 19 میں ہوگا ڈی جی سی ہو گیا، وہ 21 میں ہوگا یا 20 میں ہوگا۔ یہ بھی بائی دی وے بڑی جنگ ہے، میجر جنرل کو فوجی کہتے ہیں، ہم 21 کے برابر ہیں، اور سویلین والے ان کو مانتے نہیں، لیکن آپ ان کی ضرورت نہیں ہے اس کو انکار کر سکے۔ تو آپ ان کے ساتھ جو ڈیل کرتے ہیں وہ کس طرح سے پاکستان ہو گئے، یا جو چیز فوج کہتی ہے یا جو چیز آئی ایس آئی کہتی ہے، چلے فوج کو بھی ایک لمحے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، کیونکہ فوج کی جب دفاع کی بات آتی ہے تو وہ ایک اور ٹاپک ہے، لیکن آئی ایس آئی جو ہے، جو پولیٹیکل معاملات کے اندر ملوث ہے پوری طریقے سے، وہ جو کوئی بات کہتی ہے تو وہ پاکستان کیسے ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اب یہاں پہ مجھے ایک اور قصہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے لوگ کیوں قابل قبول ہوتے ہیں نظام کے اوپر، وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے لوگ جو ہیں وہ اتنے کہہ لیجئے کہ کامیاب ہوتے ہیں یا تیز ہوتے ہیں کہ وہ ہر دفعہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور ان سے ہم زخم کھا کے پھر بھی انہی کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال مجھے اس واقعے سے یاد آتی ہے کہ ہماری اچھی بڑی حکومت تھی کشمیر میں، جب ہم حکومت میں تھے تو پتہ یہ چلا کہ جناب، چونکہ اس وقت تک ہمارے ساتھ کافی چیزیں گیمیں ہو رہی تھی حکومت کے ساتھ، تو بتایا یہ گیا جی کشمیر میں آپ کی حکومت گرنے والی ہے، اور وہاں پہ بڑا پیسہ چلنے والا ہے، اور جناب زرداری جو ہے اس نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بات یہ پیش کی گئی۔ اور پھر اس وقت ہمارے ایک صاحب کہتے ہیں شی جوان صاحب اور ڈی جی سی صاحب، انہوں نے مل کر ایک کینڈیڈیٹ اتارا اور اس سے خوب مال کھایا۔ وہ وزیر اعظم تو بن گیا کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد اس نے جو گل کھلائے وہ قوم کے سامنے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ جتنا پیسہ اس نے شاید وہاں کے ایم پیز کی ووٹیں یا ہمدردیاں خریدنے یا ریٹین کرنے کے لیے خرچ نہیں کی ہوں گی، اس سے زیادہ پیسہ اس نے ان دو اشخاص کو کھلایا جنہوں نے یہ پوری گیم سیٹ کی تھی۔ اور پھر اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ وہ حکومت بھی نہیں رہی، جب وقت بدلا تھوڑا سا بعد وہ حکومت بھی بدل گئی، لیکن جو چیز نہیں بدلی وہ یہ تھی، وہ جو ڈیپ پاکٹ سے وہ خوبصورت طریقے سے بھر گئے، اور پھر چونکہ وہ دونوں طرف کھیلتے ہیں اور وہ قابل قبول ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ قابل قبول ہو جاتے ہیں۔ اب خیر یہ چیزیں تو ہے، اور یہ دونوں طرف کھیلنے والے لوگ ہیں۔ آئی تھنک وانس اینڈ فار آل ہمیں بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو لوگ سیاسی جماعتوں میں ہیں جو دونوں طرف قابل، میں چلیں پی ٹی آئی کی ایک لمحے کے لیے بات چھوڑ دیتا ہوں، ایون نون لیگ آج جو تباہ برباد ہو گئی ہے وہ اس لیے ہے کہ وہاں پر اس وقت حکومت کے اندر وہی لوگ بیٹھے ہوئے جو دونوں طرف کھیلتے ہیں، جو دونوں طرف نہیں کھیلتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال جو ہے وہ جاوید لطیف ہے۔ جاوید لطیف نے ریفیوز کر دیا دونوں طرف کھیلنے سے، اس کو الیکٹ ہی نہیں ہونے دیا۔ نواز شریف جو ہے اس سے خطرہ ہے،
नवाज शरीफ से खतरा है कि ये किसी वक्त भी इसका मीटर फिर जाता है और ये फौज की तरफ सीधा हो जाता है तो उसको भी बाहर कर दिया गया। तो इस तरह से ये तो उनकी पूरी पोजीशन रही है। अब सियासी जमातों को देखना है, ये दोनों तरफ खेलने वाले लोगों से अपनी जान छुड़ानी चाहिए।